بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جو نظریہ دیتا ہے، ایتھکس دیتا ہے، اخلاقیات دیتا ہے کہ وہ ہر شخص کو اور ہر انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے انسانوں کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو معاشرے کو پروان چڑھائے، جس سے تہذیب و تمدن میں پیوند کاری نہ ہو، جس کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود ہو اور لوگوں کے لیے ایسا راستہ کھلے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے ایک حدود کے اندر گزار سکیں۔ باقی جتنے بھی نظریات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے ان کے اندر کیا رویہ پایا جاتا ہے، وہ سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ سوسائٹی سے لے اور اخلاق کس طریقے سے وہ اخلاق چند افراد کے ہاتھوں میں ہوں گے تاکہ یا عقل کی بنیاد پہ ہوں گے یا ان کا جو وجدان ہے یا وہ آزاد ہیں کہ ان کا جسمانی طور پہ، قدرتی طور پہ، فطری طور پہ جو ان کو دیا گیا ہے جسم، اس پہ وہ ان کے اندر ایسے تحریک ملے گی کہ وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے، اس کا نائب ہے اور اس دنیا میں ایک اس کا بندگی کرتے ہوئے ایک حدود و قیود ہوں گی جہاں پہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا، ایسے سسٹم کو ڈیولپ کرے گا جہاں پہ ہر ایک چیز کو وہ ایک اپنی اور دوسروں کے درمیان جو راستہ ہے وہ واضح کر سکے گا۔ لیکن اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے اور عملی طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو قائم کیا اس کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اخلاقیات کا ایک وسیع دائرہ جو متعین ہوا، لوگوں نے جو ایسے افراد تیار کیے، لوگ ایسے تیار ہوئے کہ ان کی ہسٹری دیکھی جائے، تہذیب و تمدن کے وہ درخشاں چہرے سامنے آئے۔ اگر ان عرب کے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر جگہ مار دھاڑ، ہر جگہ افراتفری، ہر جگہ انسانوں کے ظلم و ستم اور نازک معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور کسی کا حق کھانا اور کسی کو مجبور کرنا، کسی کو اتنا مجبور کر دے کہ لات، عزا اور بہت سے پتھر کے مجسمے اور بہت سے جو انسان کی ان کے مطابق وہ روح کو جلا بخشے گی۔ لیکن وہی لوگ ایسے تیار ہوئے بعد میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، تاریخ کیسے نفوس ان کا تزکیہ ہوا، ان کے اندر ایسی تحریک بخشی گئی ہے کہ وہ کسی کا ایک آنا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی کو خون ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی اصلاح، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے
اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اگر ایک حکمران بھی ہے تو وہ ایسی غذائیں نہیں کھاتا، ایسے کھانے نہیں کھاتا، اور اس ڈر اور اس خوف کے ساتھ کہ اس کی رعایا جو ہے وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اسے اگر ہلاکت کا ڈر نہ ہوتا تو وہ بالکل فکر فاقے کے تک چلے جاتے، لیکن اور اس طرف ان کو تزکیہ لے کے گیا کہ وہ ایک عام مزدور اور عام شخص کی جو تنخواہ ہے وہ مقرر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایسے کہ اگر اس سے گزارا نہ ہوا تو پھر اس شخص اور اس معاشرے میں ان لوگوں کے کم سے کم جن کی تنخواہ یا جن کی اجرت ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر جگہ پہ وہ پہرے دار اور وہ انسان کو مطمئن کرنے والا ذہن مل گیا کہ اللہ کے قانون ہی جو ہے ہمیں مطمئن کر سکتا ہے، ہمیں جو عدل انصاف دے سکتا ہے، اور اس معاشرے کو ظلم ستم اور یہاں پہ جتنی بھی انارکی ہے اس سے نکال سکتا ہے۔ لیکن اس معاشرے میں چلنے والے جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پہ کسی سے کوئی فلسفہ لے رہے ہیں یا کوئی بڑا کوئی مل بیٹھ کے پورا ایک مجموعہ اور بڑے اثر اور بڑے عقل مند لوگ بیٹھ کے کوئی نظریہ دے رہے ہیں تو وہ اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ان کو سپورٹ ملے گی عقل کے لحاظ سے، وجدان کے لحاظ سے، لیکن کما کو ہو وہ اس نظریے کی طرف انسان کو نہیں لا سکتی جو انسانیت کی حمایت کرتا ہو، اخلاق کی بلند سطح پہ اس کو لے کے جائے، ایتھکس ایسی ہوں کہ جہاں پہ دوسروں کے لیے اور دوسروں کو بہتر کرنے کے لیے خود کو پیش کرنا اور دنیا سے اپنے حصے کا کچھ ضروریات لے لینا، اس سے بڑھ کے کہ دنیا میں عیش عشرت اور محل تعمیر کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے پیسے اور حکومت پہ برجمان ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے ٹیکس اور لوگوں کے مختلف لیوی اور مختلف ناموں سے لوگوں کے جو عام رعایا سے لے کے ان کی فلاح بہبود کے لیے نہیں، بلکہ چند شخص یا چند نفوس جو لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک عام شخص جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اخلاقیات اسلام جو دیتا ہے وہ ایک راستے سے چلنے والا ایک عام شخص ہو یا ایک بہت بڑا، وہ ایک رب کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کی سنتے ہیں اور اس کی دی ہوئی ہدایات پہ کام کرتے ہیں، انفرادی بھی ہو اجتماعی بھی ہو، اور اسے معاشرے کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تاکہ جہاں پہ نظم و نسق کو اطمینان ہو، سکون ہو، بھائی چارہ ہو، لوگ کس طریقے سے کام کرے تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوبصورت زندگی پروان چڑھے۔ تو اس کے لیے وہ معاشرہ جو دنیا کے پیروکاروں سے ہٹ کے، دنیا کے جو مزاج ہیں ان سے ہٹ کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا جہاں پہ لا اور زندگی کو ایک خوبصورت راستے کی طرف موقع ملے۔ تو اس پہ جتنا بھی کام کیا جائے گا اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بہرامند ہوا جائے گا، اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کہ لوگ بھوکے نہ سوئیں، لوگ اس طریقے سے رزق کے وسیع میدان میں وہ ان کے لیے آسائشیں ملیں اور وہ کام کریں،
لوگوں کو اجرت دی جائے، لوگوں کو بر وقت اجرت دی جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، تاکہ لوگ جس طرح اس معاشرے کے جو جن کے پاس پورے ایک موجود ہے سسٹم، تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں، تو اسی طرح کا سسٹم معاشرے میں ہوتا کہ ایک عام فرد بھی جو ہے اطمینان سے زندگی گزارے، لوگوں کے حقوق دینے میں، لوگوں کے حقوق کو ان کا تک کیسے پہنچایا جائے، اس پہ کام کیا جائے۔ یہ بھرپور ایک زندگی ہے۔ اسلام جو ایک رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ زندگی ایک موقع ہے۔ السلام۔